بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ باب الامر بالمحافظۃ علی الصلاۃ المکتوبات والنہی الاکید والوعید الشدید فی ترکہن۔ فرائض کی حفاظت کرنے کا حکم اور ان کے چھوڑنے کی سخت ممانعت اور اس پر سخت وعید کا بیان۔ قال اللہ تعالی حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے نمازوں کی خصوصاً درمیانے نماز کی حفاظت کرو۔ تمام نمازوں کا اہتمام کرنا اللہ پاک نے اس کے بارے میں ترغیب دی بلکہ حکم دیا، مگر خاص کر کے درمیانی نماز، اور درمیانی نماز سے مراد کون سی نماز ہے؟ اس سے ہر نماز بھی مراد لی جا سکتی ہے، کیونکہ ہر نماز ہی دیکھیں تو وہ درمیان میں ہوگی، دو نمازیں اس سے پہلے ہوں گی اور دو اس کے بعد ہوں گی۔ اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ درمیانے نماز سے مراد عصر کی نماز ہے۔ اس کی اس حدیث سے بھی تائید ہوتی ہے جو غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز کو صلاۃ وسطیٰ فرمایا۔ تو عصر کی نماز کی تائید اس لیے ہے کہ وہ وقت عموماً زیادہ مصروفیت کا ہوتا ہے، اس لیے فرمایا کہ خاص طور پر اس کا بھی خیال کیا جائے۔ وقال تعالی فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے بس اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ تو اس آیت میں بھی فرمایا کہ جب آدمی توبہ کر لے اور نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کرے تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی چیز چھوڑ دے اور انکار کرے تو اب وہ مسلمان نہیں سمجھا جائے گا۔ جس طرح کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا اور اس وقت بھی یہی فرمایا تھا واللہ لا اقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، یعنی خدا کی قسم میں ان لوگوں سے ضرور جہاد کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرتے ہیں، یعنی نماز تو پڑھیں لیکن زکوٰۃ کا انکار کریں، تو ایسے لوگ مسلمان نہیں بلکہ ان کے خلاف جہاد کرنا ضروری ہے۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل قال الصلاة على وقتها قلت ثم ای قال بر الوالدین قلت ثم ای قال الجہاد فی سبیل اللہ متفق علیہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل سب سے زیادہ فضیلت والا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے عرض کیا پھر کون سا؟ آپ نے ارشاد فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میں نے کہا پھر کون سا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ یہ حدیث اگرچہ پہلے بھی گزر چکی ہے باب بر الوالدین میں، لیکن یہاں پر علامہ نووی رحمہ اللہ نے اس کو دوبارہ ذکر کیا، اس وجہ سے کہ اس میں تھا الصلاۃ علی وقتہا، یعنی نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا افضل الاعمال میں سے ہے، تو اس وجہ سے اس کو دوبارہ ذکر کیا۔ تو نماز جو ہے اس کو اس کے وقت پر ہی پڑھنا چاہیے، نماز میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک نماز میں اتنی سستی کرنا جس سے نماز کا وقت ہی نکل جائے تو ایسا آدمی اگر توبہ نہ کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور اس حدیث میں جو ہے اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا بر الوالدین، پھر آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، یعنی والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا
اور جہاد کرنا، اس کو بھی آپ نے بہترین اعمال میں سے بتلایا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں نمازوں میں سستی نہیں کرنی چاہیے، نمازوں کو پڑھنا چاہیے اور پڑھنا بھی ان کے وقت پر چاہیے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وحج البیت وصوم رمضان، متفق علیہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اس حدیث میں فرمایا بنی الاسلام علی خمس، یعنی اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ تو اس حدیث میں اسلام کو ایک عظیم الشان عمارت کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے، جس عمارت میں 5 ستون ہیں۔ جس طرح ستون اور بنیاد کے بغیر عمارت قائم نہیں ہو سکتی، اسی طرح ان 5 ارکان یعنی کلمہ، نماز، زکوٰۃ، حج، رمضان، ان کے بغیر اسلام کا وجود نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو شخص بھی ان 5 میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے تو وہ بالاتفاق کافر ہو جائے گا۔ اگر وہ ان میں غفلت اور سستی کرے تو اس کو فقہاء فاسق اور فاجر کہتے ہیں۔ تو اس سے بھی نمازوں کی اہمیت معلوم ہوئی کہ وہ اقام الصلاۃ یعنی نماز کو قائم کرنا، نماز کو قائم کرنا یعنی نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ اس کے وقت کے مستحب وقت کے اندر ادا کرنا۔ تو اس سے مراد ہوگا نماز کو قائم کرنا۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله، متفق علیہ۔ حضرت ابن عمر یا انہی سے یعنی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے لوگوں سے اس وقت تک جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی نہ دیں، نماز قائم نہ کریں، زکوٰۃ ادا نہ کریں۔ بس جب وہ یہ کام کر لیں تو وہ اپنے خون اور اپنے مال کو مجھ سے محفوظ کر لیں گے مگر حق کے اسلام کی وجہ سے، اور ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ اس حدیث میں یہ جو حدیث ذکر کی اس میں بھی نمازوں کا ذکر کیا گیا، جیسے وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز کا قائم کرنا کس قدر ضروری اور اہم عمل ہے۔ اگرچہ یہ حدیث بھی باب اجراء الاحکام علی الظاہر میں گزر چکی ہے، یہاں پر امام نووی رحمہ اللہ دوبارہ اس لیے ذکر فرما رہے ہیں کہ اس میں بھی نماز کے اہتمام کا ذکر تھا، اس وجہ سے اس کی مناسبت ہو گئی اس باب کے ساتھ۔ فرمایا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، یعنی ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ظاہری طور سے اس پر عمل کرتا ہے تو تب بھی اس کو مسلمان کہا جائے گا، اور باطن کا معاملہ اللہ جل شانہ کے سپرد ہے، وہی باطن کے احوال سے واقف ہے۔ آخرت میں باطن کے اعتبار سے فیصلہ ہوگا، مگر دنیا میں تو ظاہر پر ہی فیصلہ ہوگا۔ تو یہ ظاہری اعمال میں دیکھا جائے گا کہ کیا وہ ان کو قائم کرنے والا ہے یا نہیں، اور ان ظاہری اعمال میں ایک علامت یقیم الصلاۃ بھی ہے، یعنی نماز قائم کرنا اسلام یعنی مسلمان ہونے کی ایک نشانی ہے۔ وعن معاذ رضی اللہ عنہ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال إنك تأتني قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة الله
الا اللہ۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا اور فرمایا تم ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، پس تم انہیں اس بات کی دعوت دینا کہ وہ یہ اقرار کر لے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ متفق علیہ۔ اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، پس اگر وہ یہ بات مان لے تو ان کو بتلاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، پس اگر وہ اس بات کو بھی مان لیں تو ان کو بتلاؤ کہ اللہ نے ان پر زکوٰۃ بھی فرض فرمائی جو ان کے مالداروں سے وصول کر کے ان کے فقراء میں تقسیم کی جائے گی۔ اگر وہ یہ مان لیں تو تم ان کے عمدہ مالوں کے لینے سے اعتراض کرنا اور مظلوم کی بددعا سے ڈرنا، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ یہ حدیث بھی اگرچہ باب تحریم ظلم میں یعنی حدیث نمبر 210 جو ہے اس میں گزر چکی ہے، لیکن باب کی مناسبت سے امام نووی رحمہ اللہ نے اس کو دوبارہ ذکر کر دیا کہ حدیث میں بھی نماز کی اہمیت اور اس کی پابندی کرنے کا ذکر فرمایا، اس لیے اس کو دوبارہ لائے۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آدمی اور کفر کے درمیان نماز کا چھوڑنا ہے، یعنی آدمی کے درمیان اور کفر کے درمیان، شرک اور کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ فرق کس چیز کا ہے؟ وہ ہے ترک الصلاۃ، یعنی نماز کا چھوڑنا۔ تو اس حدیث میں نماز کے چھوڑنے پر سخت وعید کا ذکر ہے، اسی وجہ سے اصحاب ظواہر کہتے ہیں کہ نماز کو چھوڑنے والا کافر ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک نماز چھوڑنے والا اگرچہ کافر نہیں ہوتا مگر اس کی سزا قتل ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک نماز چھوڑنے والے کو جیل میں ڈال دیا جائے، اور جب تک وہ نماز کا اہتمام نہ کرے تو پھر اس کو رہا بھی نہ کیا جائے۔ تو احناف کے نزدیک اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ نماز چھوڑنے والا ممکن ہے کہ کافر نہ کہیں ہو جائے، یا مطلب یہ کہ نماز کو چھوڑنے والے نے کافروں والا عمل کیا، جس طرح کافر نماز نہیں پڑھتا اسی طرح اس نے کافرانہ عمل کیا کہ وہ بھی نماز کو چھوڑ گیا، اس نے بھی نماز کو نہیں پڑھا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس نے کافروں کے طریقے کو اپنا لیا۔ وعن بریدہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر، رواہ ترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عہد جو ہمارے اور ان کے درمیان ہے وہ نماز ہے، پس جس نے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ ترمذی نے اس کو روایت کیا اور امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، یعنی ہمارے اور ان کافروں کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز ہے۔ تو کافروں کے درمیان نماز کے عہد کا کیا مطلب؟ تو اس کا مطلب یہ کہ مسلمانوں اور منافقوں کے درمیان جو امن اور امان کا معاہدہ ہوا
وہ ہم منافقوں، یہ امن امان کا معاہدہ کہ منافقوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، تو یہ معاہدہ اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ منافق ظاہری طور پر اپنے اسلام کو دکھاتے رہیں، یعنی وہ نماز پڑھتے رہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز پڑھنا کتنی بڑی اور کتنی اہم علامت ہے اسلام کی۔ اور جب تک یہ منافق جماعت کی نماز میں حاضری دیتے رہیں گے، اسلام کے ظاہری احکام پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے ساتھ مشابہت رکھیں گے۔ تو اب جس نے نماز کو چھوڑ دی، اس نے مسلمانوں کی مشابہت کو چھوڑ دیا اور اس نے کافروں والا عمل کیا۔ تو اس میں مسلمانوں کو بھی ایک طرح سے یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ وہ بھی نماز کو نہ چھوڑیں، اس لیے کہ اگر انہوں نے نماز چھوڑ دی گویا کہ وہ بھی کافر ہو جائیں گے۔ یعنی اسلام کی اتنی بڑی نشانی، اتنی بڑی علامت ہے یہ نماز، اسی کی وجہ سے معلوم ہوگا کہ یہ شخص مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ تو اس میں نماز کو نہ چھوڑنے کے بارے میں کہا گیا۔ تو نماز کو چھوڑنا بہت ہی بری عادت بلکہ کافرانہ عمل ہے۔ وعن عبداللہ بن شقیق تابعی المتفق علی جلالتہ رحمہ اللہ تعالی کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال ترکہ کفر غیر الصلاۃ، رواہ الترمذی فی کتاب الایمان باسناد صحیح۔ حضرت شقیق بن عبداللہ تابعی رحمہ اللہ، جن کی بزرگی پر سب کا اتفاق ہے، فرماتے ہیں کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے سوا کسی عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے، اور ترمذی نے اس کو کتاب الایمان میں صحیح سند کے ساتھ روایت کیا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص نماز چھوڑنے کو جائز سمجھے اور محض سستی کی وجہ سے نماز نہ پڑھے تو وہ کافر نہیں ہوا مگر فاسق تو وہ ضرور ہو گیا۔ تو اس حدیث میں نماز کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے کہ نماز کے بغیر ایک مدعی اسلام کو مسلمان نہیں سمجھا جا رہا، اس لیے نماز کا حد درجہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس حدیث کے جو راوی ہیں حضرت عبداللہ بن شقیق، یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایات نقل کرتے ہیں، اور ان کے شاگردوں میں یحییٰ، قطان اور وکیع وغیرہ ہیں۔ اکثر محدثین نے ان کو ثقہ کہا، یہاں تک کہ علامہ نووی رحمہ اللہ نے ان کے باعظمت ہونے پر اتفاق نقل کیا۔ تو یہ ان تابعی کا مختصر جو ہے ان کے بارے میں تھا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجى وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فريضته شيئا قال الرب عز وجل انظروا هل لعبد من تطوع فيكمل بها من انتقص من الفريضة ثم تكون سائر اعماله على هذا، رواہ الترمذی وقال حدیث حسن۔ بے شک وہ عمل جس کے بارے میں قیامت کے دن سب سے پہلے بندوں سے حساب لیا جائے گا، ان کی نماز ہے۔ اگر وہ درست ہوئی تو یقیناً وہ کامیاب ہوگا اور سرخرو ہوگا، اور اگر نماز خراب نکل آئی تو وہ ناکام اور نامراد ہوگا۔ بس اگر اس کے فرائض میں کچھ کمی ہوئی تو اللہ جل شانہ فرمائے گا، دیکھو اس بندے کے نامہ اعمال میں نوافل بھی ہیں، تو ان نوافل کے ذریعے سے اس کے فرائض کی کمی کو پورا کر دیا جائے گا، پھر اس کے سارے اعمال کا حساب اسی طریقے پر ہوگا۔ ترمذی نے اس کو روایت کیا، اور امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے، یہ حدیث حسن ہے۔ تو اس حدیث میں بھی نماز کی اہمیت معلوم ہوئی کہ نماز جو ہے کس قدر اہمیت والی ہے، کہ فرمایا کہ سب سے پہلے اس کا حساب ہوگا، اگر یہ اچھی ہے تو تمام ہی اعمال اچھے نکلیں گے۔ تو اس سے نماز کی
بہت زیادہ نگہداشت کرنے کی ایک طرح سے ترغیب دی جا رہی ہے کہ کوشش کریں کہ نماز درست اور اعلیٰ طریقے سے ہی پڑھیں۔ تو اب اس میں فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت کے دن بندے سے نماز کا حساب ہوگا، جبکہ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے حساب ناحق قتل کا ہوگا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حقوق اللہ میں سے تو سب سے پہلے نماز ہی کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور جب حقوق العباد کی باری آئے گی تو حقوق العباد میں سب سے پہلا سوال ناحق قتل کا ہوگا۔ اور پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْئًا، یعنی اگر فرائض میں کچھ کمی ہوئی تو اس کو نوافل سے پورا کیا جائے گا۔ علامہ قاضی ابو بکر العربی فرماتے ہیں کہ فرائض کی کمی قیامت کے دن نوافل سے ہو جائے گی، کہ اگر فرائض چھوٹ گئے تو پھر اس کی کمی کو پورا کر دیا جائے گا، کہ اگر اس کے پاس نوافل نکل آئے تو وہ نوافل اس کے فرائض کے قائم مقام ہو جائیں گے۔ مگر دوسرے جمہور علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر فرائض چھوٹ گئے تو اب ہزاروں نوافل بھی مل جائیں تو ہزاروں نوافل بھی مل کر ایک فرض کے برابر نہیں ہو سکیں گے۔ اگر فرائض کے پڑھنے میں کوئی کمی رہ گئی، یعنی فرائض تو پڑھے ہیں لیکن اس میں کچھ کمی کوتاہی ہو گئی، تو اس کمی کو تو نوافل پورا کر لیں گے۔ یہی بات جو ہے یہ مجمع زوائد کی ایک روایت میں بھی آتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نوافل بھی زیادہ سے زیادہ پڑھنے چاہیے، تاکہ جو فرائض کے پڑھنے میں ہماری کمی آ جائے گی تو اس کو نوافل پورا کر دیں گے۔ تو اس سے ہمیں نمازوں کی اہمیت معلوم ہوئی۔ امید ہے کہ اب سے ہماری نمازیں بہت اچھی اور عمدہ ہوں گی، نمازوں میں سستی نہیں کی جائے گی۔ تو آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی اہمیت دل میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بہترین نمازیں قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔